السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد رشید حضرت سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابھی میں چھوٹا سا تھا کہ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ گھریلو حالات سازگار نہ تھے۔ میری والدہ نے مجھے ایک دھوبی کے پاس بھیج دیا تاکہ وہاں کام کروں اور جو اجرت ملے اس سے گھر کا خرچہ چلتا رہے۔ میں وہاں جاتا اور کام کرتا۔ میں ایک مرتبہ علم و عمل کے روشن چراغ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حلقۂ درس میں بیٹھ گیا۔ مجھے ان کی باتیں بہت پسند آئیں، چنانچہ میں نے دھوبی کے پاس جانا چھوڑ دیا اور اس حلقۂ درس میں شریک ہونے لگا۔ میری والدہ کو معلوم ہوا تو مجھے وہاں سے لے گئی اور دھوبی کے پاس چھوڑ دیا۔ میں چھپ چھپ کر امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ جیسے ہی میری والدہ کو معلوم ہوتا، مجھے وہاں سے اٹھا کر دھوبی کے پاس لے جاتی۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرا شوق علمی دیکھ کر میری طرف خاص توجہ فرماتے۔ جب معاملہ بڑھا تو ایک دن میری والدہ استاذ محترم حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئی اور کہا، میرے اس بچے کو آپ نے بگاڑ دیا ہے۔ یہ بچہ یتیم ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کی پرورش کرے۔ میں سارا دن سوت کاٹتی ہوں، جو اجرت ملتی ہے اس سے اس کی پرورش کرتی ہوں، اس امید پر کہ یہ بڑا ہو جائے اور کچھ کما کر لائے۔ اسی لیے میں نے اسے دھوبی کے پاس بھیجا تھا کہ اس طرح کچھ نہ کچھ رقم مل جایا کرے گی اور ہمارا گزارا ہوتا رہے گا۔ اب یہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آ بیٹھتا ہے۔ میری والدہ کی یہ باتیں سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے خوش بخت خاتون، اپنے اس بچے کو علم کی دولت حاصل کرنے دے۔ وہ دن دور نہیں کہ یہ بادام اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ کھائے گا۔ یہ سن کر میری والدہ بہت ناراض ہوئی اور کہا، لگتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے آپ کا دماغ چل گیا ہے۔ ہم جیسے غریب لوگ بادام اور دیسی گھی کا حلوہ کیسے کھا سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر میری والدہ گھر چلی آئی۔ میں حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر رہ کر علم دین سیکھتا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھ پر بھرپور توجہ فرماتے۔ الحمدللہ عز و جل آپ کی برکت سے مجھے علم و عمل کی بے انتہا دولت نصیب ہوئی۔ اللہ عز و جل نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی۔ میرے محسن و مربی استاذ محترم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب خلیفہ ہارون رشید نے عہد قضا میرے سپرد کر دیا۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اکثر میری دعوت کرتے اور اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ خلیفے نے پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ انواع و اقسام کے کھانے چنے گئے۔ خلیفہ نے بادام اور دیسی گھی کا حلوہ اور عمدہ فالودہ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ حلوہ کھائیے۔ روز روز ایسا حلوہ تیار کروانا ہمارے لیے آسان نہیں۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگا۔ پوچھا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا، اللہ عز و جل خلیفے کو سلامت رکھے۔ میرے استاذ محترم حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے برسوں پہلے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ تمہارا یہ بیٹا بادام اور دیسی گھی کا حلوہ اور فالودہ کھائے گا۔ آج میرے استاذ محترم کا فرمان پورا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے بچپن کا سارا واقعہ خلیفے کو سنایا تو وہ بہت متعجب ہوا اور فرمایا، بے شک علم ضرور فائدہ دیتا اور دین و دنیا میں بلندی دلواتا ہے۔ اللہ عز و جل حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر
اپنی کروڑیں رحمتیں نازل فرمائے۔ جس چیز کو ان کے سر کی آنکھ نہ دیکھ سکتی اسے اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس حکایت میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول ہیں۔ علم دین دنیا و آخرت میں رفعت و سرخروئی کا باعث ہے۔ بڑے بڑے دنیا داروں کو وہ مقام و مرتبہ نہیں ملتا جو دین کے شیدائیوں کو بآسانی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کرام نگاہ فراست سے آنے والے واقعات کو دیکھ لیتے ہیں۔ استاد کامل کی توجہ خاص انسان کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ علم دین خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام علم و عمل کی دولت لوگوں کو منتقل کرنے کے لیے کئی جامعات و مدارس بنام جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ قائم ہیں۔ یہاں نہ صرف علم کی لازوال دولت تقسیم ہوتی ہے بلکہ عمل کا جذبہ بھی دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہزارہ طلباء و طالبات علم دین کی دولت سے منور ہو رہے ہیں اور سینکڑوں طلباء زیور علم و عمل سے آراستہ ہو کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مصروف عمل ہیں۔ اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔